غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے، جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بات کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر اس بات سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا آپ کا حق ہے، اور جسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ کم عقلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ذاتی مفاد کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ جلد بازی جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی کی بات سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، دونوں صورتوں میں آپ کے پاس اس کی دلیل یعنی وجہ ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ذہن کے سوچنے کی سمت واضح رہے۔ دھوکہ دہی کے عمل میں کشش اور خوف کا استعمال ہوتا ہے۔ زندگی اس وقت دو راستوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈرنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ نفرت وہ آگ ہے جو عقل کو سب سے پہلے ختم کرتی ہے۔ اسی لیے ایسے ماحول سے دور رہیں جہاں نفرت کا پرچار ہو رہا ہو۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اسی لیے لوگوں کو باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ زیادہ تر معاملات میں ہم بولنے کی وجہ سے مشکلات میں پھنستے ہیں۔ جو چیز آپ کے استعمال میں آتی ہے وہی آپ کی اصل ملکیت ہے۔ کامیاب سوچ وہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک آپ سوال کرنا سیکھ نہیں جاتے۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے۔ کسی بھی اجنبی کو دوسروں اور اپنے ذاتی معاملات کی رائے مت دیں۔ غصہ آپ پر تنقید کی جانے والی کا متبادل جواب نہیں ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس لمحہ آپ اپنے دشمن کی خیر خواہی کا سوچتے ہیں، اس وقت دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت ایک ایسی چیز ہے جسے قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ زبان وہ آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں ان کی مدد کریں۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ چار دیواری تحفظ بھی دیتی ہے اور قید بھی کر لیتی ہے، کیونکہ یہ خوف میں تحفظ اور تجسس میں قید کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وقت کا سب سے بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چیزوں پر پڑے نقابوں کو اتار دیتا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ بہترین انسان ہیں۔ انسان ضرورت کے تحت اپنے گرد لوگوں اور چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ بعد میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔
اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی بھی منصوبہ کو خفیہ نہ رکھیں۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کو کیسے سمجھتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ خود کے سامنے غلطی کرنے کا اقرار فوراً کر لینا چاہیے۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ لفظوں کی قیمت وہ ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کیجیے۔ تکبر احساسات کی موت ہے۔ توجہ سے بات سننے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ سمجھ کر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ حوصلہ افزائی کوشش کرنے والے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر تجسس کو۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اس لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ اتنا ہی تیز آپ متبادل منصوبوں پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی تیز آپ متبادل منصوبوں پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے مطابق تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول اور مٹی اڑے۔ نفرت لفظوں میں نہیں لہجوں میں ہوتی ہے، اس لیے لفظوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ جب کوئی شخص آپ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ 3 گھٹیا طریقے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی ہر بات کو جھوٹ قرار دے گا۔ نمبر 3، اور بلا وجہ آپ سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ممکن ہے یا پھر صبر سے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود کو غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ ذریعہ معاش رہن سہن کے طریقوں کا تعین کرتا ہے۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ زندگی خود ایک مقصد ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ اختتام نئے آغاز کا نام ہے۔